بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر کے اندر آپ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع کے MCQs کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ ان کو یاد بھی کر رہے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر میں رکوع نمبر 4 ہے، جو کہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس پر مشتمل ہے۔ انسان خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اپنا خلیفہ یا نائب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرار دیا ہے اپنا خلیفہ اور نائب، یعنی خلیفہ کا بھی لفظ آپشن کے اندر موجود تھا اور نائب کا بھی، دونوں صورتوں کے اندر جواب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنا خلیفہ یا خلافت عرضی دی گئی، انسان کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں بنانے والا ہوں خلیفہ۔ ابھی دیکھیں اس سوال پر 1 سٹار لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال ملتان کے پچھلے 12 سالہ پیپرز میں 2 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے مٹی سے، حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے روح سے۔ انسان کی تخلیق پر فرشتوں نے کیا اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو زمین پر اتارنے والا ہے جو زمین پر فساد پھیلائیں گے، تو یہ ایک فرشتوں کا اعتراض تھا کہ جی وہ زمین پر خون ریزی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، یعنی فرشتوں کے دلوں میں یہ تھا کہ جی وہ لوگ جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اسماء کا، یعنی نام سکھائے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ اسماء ناموں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے نام پوچھے چیزوں کے فرشتوں سے کہ اگر تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ فرشتے نے کیا۔ فرشتوں نے کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری کے اندر ان کے آگے جھک جاؤ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دی گئی علم کی وجہ سے، کیونکہ ان کو تمام چیزوں کے نام پتہ تھے۔ ابلیس نے سجدہ تعظیمی سے انکار کیا اور ڈیش کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ تھی تکبر۔ ابلیس نے تکبر کیا اور وہ ڈیش میں سے ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام جو وہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے برتر ہوں، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کرتا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ابلیس نے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے ہو گیا، کافر ہو گیا۔ کافر سے مراد ہے انکار کرنے والا ہو گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا۔ ابلیس کا نام ہے، ابلیس جن تھا جس کا اصل نام تھا عزازیل، اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا آگ سے۔ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، بیوی سے مراد اماں حوا ہے۔ تخلیق کے بعد آدم علیہ السلام کا قیام کہاں تھا؟ جنت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا اماں حوا، حضرت حوا علیہ السلام۔ لا تقربا کے معنی ہے تم دونوں قریب نہ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو روکا گیا قریب جانے سے درخت کے، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا،
شیطان نے بہکا دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو۔ شیطان مسلمانوں کا ہے کھلا دشمن۔ اے آدم علیہ السلام، تمہارے لیے زمین میں ہے ٹھکانہ اور ڈیش متاع یعنی سامان ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے چند کلمات۔ اب 5واں رکوع ہے جی۔ 5ویں رکوع کا موضوع ہے تذکرہ بنی اسرائیل۔ اذکروا کا معنی کیا ہے؟ اذکروا تم یاد کرو، تم مجھے ڈیش کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ خالق کائنات فرما رہے ہیں۔ یہودیوں کو قرآن نے پکارا ہے بنی اسرائیل کے نام سے۔ اصل میں اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں اسرائیل کا لقب دیا گیا ہے۔ اسرائیل جو لفظ ہے وہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ عربی کے اندر اس کے متبادل لفظ جو ہے وہ عبداللہ آتا ہے، اور بنی سے مراد ہوتا ہے اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل یہودی ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد ہے یا بنی اسرائیل کس کی اولاد تھے؟ اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل کے لغوی معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اسرائیل لغت میں لفظ ہے عبرانی۔ اسرائیل کہلانے والے نبی کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے قبیلے تھے 12۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، یہودا، رابیل، شمون، تو اس طرح ان کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے۔ تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے۔ لا تکتموا کا مطلب ہے تم نہ چھپاؤ۔ ثمناً قلیلاً کے معنی ہے تھوڑی قیمت۔ قرآن کریم کی اصطلاح ثمناً قلیلاً کا مطلب ہے دنیاوی مال و متاع۔ تورات کی آیات کو بیچتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے تھے یہودی۔ اب بیچنے سے مراد یہ ہے کہ جو امیر لوگ آتے تھے وہ اپنی مرضی کے فتوے پیسے دے کر لے لیتے تھے، اور یہ تورات کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اور اگر کوئی غریب بندہ ہوتا تھا تو جو کچھ تورات میں لکھا ہوتا تھا اسی کے اوپر عمل کراتے تھے۔ ڈیش کے ساتھ مدد مانگو، اے ایمان والو مدد طلب کرو ڈیش، یا لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا کہا گیا ہے، یا بنی اسرائیل کو کس ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تو یہ سوال 4 اینگلز کے ساتھ پوچھا گیا ہے۔ جواب چاروں کا ایک ہی ہے، صبر اور نماز، یعنی ایمان والوں کو مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے صبر اور نماز سے۔ بنی اسرائیل کو کس کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا؟ صبر اور نماز سے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا کہا گیا؟ صبر اور نماز سے۔ صبر کے ساتھ کس چیز سے مدد لینے کا حکم آیا ہے؟ صبر کے ساتھ نماز سے مدد لینے کا حکم آیا۔ صبر اور نماز بھاری نہیں ہے منکسر المزاج پر۔ صبر اور نماز کس پر بھاری نہیں ہے؟ عاجزی کرنے والے پر۔ رکوع نمبر 6، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ کس قوم پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ انعامات کیے، یا کس قوم کو انعامات الہی کثرت سے ملے؟ بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی جہانوں پر۔ فرعون کس پر ظلم کرتا تھا؟ بنی اسرائیل پر۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا حضرت آسیہ۔ فرعون کی طرف بھیجا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ قرآن مجید میں ایک قوم کی طرف کون سے 2 بھائی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی فرعون سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے۔ آل فرعون ذبح کرتے تھے بچوں کو،
آل فرعون قتل کرتے تھے بیٹوں کو۔ اصل میں فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کے نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنے گا یا تو یہ قتل کرے گا۔ تو فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے گھر بھی بیٹا پیدا ہو تو اس کو مار دیا جائے۔ تو بنی اسرائیل میں سے جس کے بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا، یعنی چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا عصا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر مارا اپنا عصا۔ تو یہ عصا جو ہے یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تو یہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اس کو لاٹھی کو اونچا کرتے تو یہ ڈنڈا جو ہے بڑا ہو کر درخت سے جو ہے وہ پتوں کو توڑتا تھا بھیڑ بکریوں کے لیے لمبا ہو جاتا تھا چرانے کے لیے۔ تو اس عصے کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر مارا تو سمندر نے راستہ دے دیا، اس میں سے راستہ بن گیا بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی عصے کو جب پتھر پر مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سمندر میں غرق ہوا فرعون غرق ہوا سمندر میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنی راتوں کا وعدہ کیا؟ 40 راتوں کا۔ 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور انہیں تورات عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے 40 راتیں۔ 40 لیلۃ سے مراد ہے 40 راتیں۔ پھر تم نے ان کے بعد معبود بنا لیا، یا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں معبود بنا لیا بچھڑے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے قوم نے سامری کے کہنے میں آ کر ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ چونکہ کافی عرصہ یہ لوگ مصر کے اندر رہے تھے تو وہاں پر بچھڑے کی پرستش ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ رہ کے ان کے دل کے اندر بھی بچھڑے کی عبودیت جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، بنی اسرائیل نے کی۔ بچھڑے کے پجاری تھے یہودی۔ علیجل سے مراد ہے بچھڑا۔ تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلی آسمانی کتاب ہے تورات، اور جب ہم نے کتاب اور فرقان دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ یوم الفرقان سے مراد کون سا دن ہے؟ غزوہ بدر کا دن۔ فرقان کا معنی ہے فرق کرنے والا۔ کس قوم پر بادلوں کا سایہ کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ الغمام کا معنی کیا ہے؟ بادل۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے نازل ہوا من و سلوہ۔ تو یہ جب دریا کو کراس کر کے دوسری طرف گئے تھے صحرا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جہاں جہاں بنی اسرائیل جاتے تھے صحرا میں ان کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر ان کے لیے من و سلوہ کا کھانا وہاں پر اتارا گیا کہ جی من جو ہے وہ میٹھا قسم کا کھانا تھا اور سلوہ نمکین بٹیر کی طرح کا، اور پتھر پر لاٹھی مارنے سے وہاں پر 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے وہاں پر۔ من و سلوہ نازل ہوا بنی اسرائیل پر۔ من و سلوہ ڈیش لوگوں کو دیا گیا، قوم موسیٰ علیہ السلام کو۔ وادی طے میں من و سلوہ سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے یہ خوراک تھی۔ وادی طے میں کون سی قوم بھٹکتی رہی؟ قوم موسیٰ علیہ السلام۔ رجزن کا مطلب ہے عذاب، بلا ان کا معنی ہے امتحان۔